رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنکم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشیعہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، موالیان حیدر کرار، پرساداران و سوگواران خانواد عصمت و طہارت، بالخصوص ماتمداران سرکار سید الشہداء و اصحاب باوفا۔ چونکہ آج شب جمعہ ہے اور یقینی طور پر شب جمعہ دعاؤں کی مقبولیت کی شب ہے، آئیے حضرات ہم سب باطفیل خانواد عصمت و طہارت دست و دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار جملہ حاضرین کی جملہ نیک حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض و غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے مالک یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تجھے واسطہ عشرہ اربعین کا میرے مالک میرے اللہ، ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں پر بالخصوص ڈھاکہ کی تمام ہی بستیوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں ہے، پروردگار ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے۔ ہمارے قوم کے جن بچے اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار ہماری قوم کی جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں پر ہیں، انشاءاللہ اسی سال ایام مسرت میں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما، علماء سوء سے ہماری قوم کو بچا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
حاضرین میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں اسی سال حج و زیارات سے مشرف فرما، ہم کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سے منور و مزین فرما۔ پروردگار کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک میرے اللہ، اب جلد بجل وہ دن بھی آ جائیں کہ ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں۔ پروردگار ہمیں اتنی حیثیت دے، ہمیں اتنی قوت دے کہ جب ہمارا وقت کا امام ہمارے سامنے آئے تو ہم تحفے کے طور پر جنت البقیع کا بنا ہوا روضہ امام کی خدمت میں پیش کریں۔ بہرحال اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں اس عشرہ اربعین چہلم کا پرسہ اپنے امام کے ساتھ مل کر بین الحرمین کربلا عراق کی زمین پر ہم منعقد کریں۔ آپ تمام حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد و آل محمد مل جل کے صلوات و شاہ فرما۔ جیسا کہ پہلے مرحلے میں یہ بات بالکل میں نے روشن کر دی، چونکہ آج شب جمعہ ہے تو لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ عنوان کی مخالفت بھی نہیں ہو اور اس وقت کی تقریر عنوان کے ماتحت آ جائے۔ اور اچھا اگر میں بھول رہا تو کوئی مجھے یاد دلا سکتا ہے کہ میری مجلس کا عشرے کا عنوان کیا ہے؟ سلامت رہیے ہے بھئی، عشرے کا عنوان جو ہے وہ معرفت امام ہے، تو لہٰذا کوشش کی جائے گی کہ جتنی باتیں اس وقت بھی پڑھی جائیں وہ معرفت امام کے ماتحت آئیں گی، اور انشاءاللہ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ جو باتیں پڑھی گئیں اس سے ہماری معرفت میں اضافہ ہوا۔ اور دیکھیے سرکار معاف کریے، یہ تو ہمارے قوم کی بدقسمتی ہے۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ باتیں بھی ہمیں ممبر سے کہنا پڑتی ہیں، یہ ہمارے قوم کی بدقسمتی ہے سرکار کہ جو پڑھا جاتا ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور جو بٹتا ہے وہ گھر لے کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے آل اوور دی ورلڈ، عالم کائنات میں واحد در حسینی ہے سرکار، جہاں یک وقت میں دو غذائیں بٹتی ہے، جسم کی غذا بھی یہیں پر بٹتی ہے، روح کی غذا بھی یہیں پہ بٹتی ہے۔ جسم کی غذا کو تبرک حسین کہتے ہیں، روح کی غذا کو ذکر حسین کہتے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد وآلہ۔ اچھا اگر اجازت دے تو ایک جملہ میں پھر دوہرا دوں۔ میں نے کہا دیکھیے یہ ہمارا مزاج ہے کہ جو پڑھا جاتا ہے ہم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو بٹتا ہے، لیکن آج کی مجلس میں کوشش کی جائے گی کہ جو پڑھا جائے گا اس کو کل عمل میں لایا جائے گا۔ اے صلوات بھیجو محمد وآلہ۔ سن لیے گا اس وقت جب ممبر پہ آ جاتا ہوں میں تو الحمدللہ یہ تھوڑا بھرا بھرا سا لگتا ہے، لیکن آج لگ رہا ہے کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ بالکل آماد رہیے گا تاکہ دو چار باتیں بالکل آمادگی سنیے گا۔ میں چاروں کے سکون سے مرحلہ آپ کے سامنے عرض خدمت کر دیا جائے تاکہ میں یاد آؤں یا نہ آؤں، کم سے کم یہ باتیں آپ کو یاد رہ جائیں۔ بالکل آماد رہیے گا بھائی، قرآن مجید کا بالکل روشن واضح یہ اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ مفہوم سنیے گا، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب یاد رکھنا، یہ دین جو میں نے تمہارے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے یہ دین عین فطرت ہے۔ فطرت یعنی ہیبٹ یعنی عادت یعنی ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز۔ دیکھیے میں اپنے علم کے اعتبار سے اس سے آسان لفظوں میں آپ کو میں سمجھا نہیں سکتا بھائی، جو مجھ سے بہتر بزرگ عالم دین ہیں، خطبہ ہیں، ذاکر ہیں، وہ مجھ سے بہتر سمجھا سکتے ہیں، لیکن دیکھیے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ آدمی کو خود آشنا ہونا چاہیے، خود پسند نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ جتنا اپنے بارے میں جانتا ہوں اتنا انٹروڈکشن میں آپ کو کراتا رہوں گا بھائی۔ اس آیت کے ذیل میں جو ہمارے بزرگان خطبہ ہیں، علماء ہیں، اس سے بہتر سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں مفہومی طور پر اس سے بہتر اس آیت کو سمجھا نہیں سکتا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب یاد رکھنا، یہ دین جو لوگوں کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں، اس دین کی سب سے بڑی خوبی اور کوالٹی یہ ہے کہ یہ دین عین فطرت ہے۔ فطرت یعنی ہیبٹ یعنی عادت یعنی ہماری کیپیسٹی، یعنی اللہ نے اس دین کے ذریعے سے حضرت انسان کو کسی ایسے فعل کا حکم نہیں دیا جو انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہو، انسان کے کنٹرول سے باہر ہو۔ اللہ نے شریعت میں شرارت کی اجازت تو نہیں دی ہے،
میں کچھ کہہ رہا ہوں ہے؟ اللہ نے شریعت میں شرارت کی اجازت نہیں دی. اللہ چاہ رہا ہے کہ تم شریعت پہ عمل کرو, اور جب تم شریعت پہ عمل کرو اور جب عقیدت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو خود سے یہ کہہ سکو ہم شریعت پہ عمل کر کے انسان بن چکے ہیں. نہ جاؤ گے کہنے کے لیے. بالکل دیکھیے اب جو لفظوں کی قدر کر رہا ہے, اچھا میں سمجھتا ہوں میری آواز پراپر پیچھے آ رہی ہے نا صاف, بھائی پیچھے بھائی آواز صاف آ رہی ہے میری ہے, تو ایک سلوات ایسی پڑھ دے کہ آپ لوگ کی آواز بھی مستقل آ جائے. سرکار تھوڑا سا مل کے پڑھ دیں. بالکل آمادگی سنیے گا. دیکھیے کبھی کبھی یہ باتیں ہوتی ہیں, اب میرا بھی یہ مزاج بنا کہ روش ادراک سے جو پرانے زمانے کی خطابت چلی آ رہی ہے اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑا جائے, کیونکہ نیو جنریشن کا خطیب ہوں تو لہٰذا نئے انداز میں بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. شریعت کہہ رہی ہے کہ ہم نے جتنے بھی شریعت کے قوانین بنائے ہیں, جتنے بھی شریعت کے قانون بنائے ہیں, وہ انسان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے بنائے ہیں. اللہ نے انسان کو کسی بھی ایسے فعل کا حکم نہیں دیا جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو. آسان کرتا ہوں, اللہ نے آپ سے کہا نماز پڑھو, فعل امر ہے, واجب ہے. دیکھیے اللہ نے آپ سے یہ تو کہا نماز پڑھو, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے نماز میں سورہ بقرہ پڑھو. اب تو مجھے سمجھیے نا سرکار, مجھے بتانا ہے کہ شریعت دین جو ہے, دین آسانی کا نام ہے, دین پریشانی کا نام نہیں ہے. اللہ نے آپ کو کسی ایسے فعل کا حکم نہیں دیا جو آپ کر نہ پاؤ, اللہ نے اسی فعل کا حکم دیا جو آپ کر پاؤ. اللہ نے آپ سے کہا فعل امر ہے نماز پڑھو, پڑھنا ہے, چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے آپ سے یہ تو کہا کہ نماز واجب ہے نماز پڑھو, لیکن بھیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے نماز میں سورہ بقرہ پڑھو, اور سورہ بقرہ پڑھو ایک پیر اٹھا کے پڑھو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, اتنی آسان کرنے پہ تو پڑھتے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, اتنی آسان کرنے پہ تو پڑھتے نہیں بہت سے لوگ, لیکن اللہ نے بالکل سختی پیدا نہیں کی. اللہ نے آپ سے یہ تو کہا کہ نماز پڑھو, لیکن یہ نہیں کہا کہ واجب ہے نماز میں سورہ بقرہ پڑھو اور ایک پر اٹھا کے پڑھو. نہیں, اللہ نے کہا اے میرے بندے کسی بھی طرح ہو, بس میرے نام کا سجدہ کر لو. اگر کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے بیٹھ کر کر لو, بیٹھ کر نہیں کر سکتے لیٹ کر کر لو, لیٹ کر نہیں کر سکتے اشاروں میں کر لو. یعنی حضور والا اللہ آپ سے اپنی عبادتیں کرا کر اپنے آپ کو طاقتور منوانا نہیں چاہتا, بلکہ تمہارے مزاج کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے. سلام دے محمد والے. بھئی تھوڑا سا مائک کو ہلکا سا پیچھے کر دو یار, اس سے میں تو سلام بھیجے محمد والے. ٹھیک ہے. اچھا جب میں قریب سے پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیچھے شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے, تو بہرحال بالکل آپ آمادہ رہیں گے تو مجھے لگے گا کہ میری آواز پیچھے تک بھی پہنچ رہی ہے. اور سرکار دیکھیے کل میں نے جملہ کہا تھا کہ الحمدللہ مجھے یہ احساس ہے کہ سننے کے معاملے میں یہ پیچھے والے آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں سرکار ہے, کیونکہ الحمدللہ اگر ہماری بات پہنچ رہی ہے تو اپریشیٹ کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے جملہ صرف کیا, لیکن اس ایپلیکینٹ کے جملے کو شاید آپ نے اگنور کر دیا. میں نے کہا اللہ آپ سے اپنی عبادتیں کرا کر اپنے آپ کو طاقتور منوانا نہیں چاہتا, بلکہ تمہارے مزاج کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے, تاکہ تمہیں جھکنے کی عادت پڑ جائے, تاکہ تمہارے اندر انکساری آ جائے. یہی وجہ ہے جب جناب سلمان نے مولا سے پوچھا تھا اے میرے مولا, جیسا کہ ابھی دوران خطبہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہر کسی کو زندہ نہ سمجھو, مولا ہم کیسے پہچانیں گے کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ اللہ جانے پیچھے والے بھی آمادہ ہوں گے نہیں ہوں گے. بھائی مولا نے سوال کیا, مولا جیسا کہ از روح قرآن ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ہر کسی کو زندہ نہ سمجھو, مولا یہ تو چلتے بھی ہیں, ہاں میں بھی ہوں مولا, یہ پھرتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, اطاعت بھی کر رہے ہیں, اتباع بھی کر رہے ہیں. مولا آپ کہہ رہے ہیں ہر کسی کو زندہ نہ سمجھو, تو مولا ہم کیسے پہچانیں گے کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ کب پلٹ کے کہا بڑی چھوٹی سی علامت ہے زندہ اور مردہ کے درمیان. مولا وہ کیا ہے؟ کہا اگر اکڑ جائے تو مردہ ہے. مجھے نہیں لگ رہا میں مجلس پڑھ پا رہا ہوں. بھائی مولا نے بتایا اگر اکڑ جائے تو مردہ ہے, لچکا ہوا ہو تو زندہ ہے. مولا نے کیا بتایا؟ اگر اکڑ جائے
اگر اکڑ جائے تو مردہ ہے، لچکا ہوا ہو تو تمہاری خاموشیوں کو سلام بھائی، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ ارے ڈھاکہ والوں، اب اپنی مجلس میں دیکھو، جو اکڑ کے آئے وہ مردہ ہے۔ سلامت ہوئی ہے کہا جب انسان کو جکڑ لیتی ہے نہ کھانی کی زنجیریں، نہ دولت کام آتی ہے نہ کام آتی ہے تدبیریں، اگر ایسی گھڑی آئے تو گھبرانا نہیں خالی، علی کا نام لینے سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ کہا اگر اکڑ جائے تو مردہ ہے، لچکا ہوا ہو تو بھیا معاف کرنا۔ اب اپنی مجلسوں میں دیکھو، جو اکڑ کے آئے وہ مردہ ہے، جو سر جھکا کے آئے بس وہی زندہ ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا تو سمجھئے تو شریعت جو آئی ہے، بیدار رہیے گا، شریعت آپ کو پریشان کرنے کے لیے، میرے قوم کے جوانوں بیدار رہنا یار، خون جگر تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ شریعت آسانی کا نام ہے نہ کہ پریشانی کا نام ہے۔ میں اور آسان کرتا ہوں بھائی، آج روز جمعرات ہے نا، آج شب جمعہ، کل روز جمعہ، شریعت نے آپ سے کہا غسل جمعہ کرو، بیدار رہیے گا، لیکن عموماً یہ باتیں پڑھی نہیں جاتی، اور اگر پہنچ جائے تو میرے والدین کے حق میں دعا فرمائیے گا۔ آج ڈھاکہ حسینی دالان کی زمین پر نوے داد بھی سنائے گا راز غسل جمعہ۔ ارے کوئی تو لفظوں کا قدردان ہوگا بھائی، ہے راز، لفظ راز، راز غسل جمعہ۔ اچھا کبھی کبھی ہم لوگ نے دیکھا ہے، اکثر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کچھ قبریں ٹوٹی ہیں، تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ قبریں ٹوٹی، تو ہم نے کیا دیکھا؟ کفن تک میلا نہیں ہوا، جیسا برسوں پہلے دفنایا تھا ویسے کے ویسے ہیں۔ روایت کہتی ہے برسوں بعد بھی جن کے تمہیں کفن اور جسم کو نقصان نہ ملے، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پابندی سے غسل جمعہ کیا کرتے تھے۔ اب چلتے آئیے گا، سنیے گا بالکل، دیکھیے الحمدللہ اس عمر میں نظر کا بڑا تیز خطیب ہوں سرکار، الحمدللہ۔ دیکھیے ایک بات کہتا چلو سرکار، آپ ماشاءاللہ سب کے چہرے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سب نہاتے ہیں، لیکن ایک جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک دن میں 10 بار کا نہانا ایک طرف، روز جمعہ قربتاً اللہ کی نیت سے 3 لوٹے ڈالنا ایک طرف، کا فرق کیا ہے؟ کہ ایک دن میں 10 بار نہانے سے آپ کے جسم کی گندگی دور ہوگی، 3 لوٹوں سے تمہارے روح کی گندگی دور ہو جائے گی۔ سنیے گا، شریعت نے، بیدار رہیے گا، شریعت نے آپ سے کہا غسل، پوری ذمہ داری سے پڑھ لو، ڈھاکہ حسینی دالان کی عظیم بارگاہ سے لے کر مشہد مقدس نجف تک، ہاں کیونکہ الحمدللہ یہاں بھی علماء کرام موجود ہیں، دیکھ لمحے کے لیے آپ ان سے بھی رجوع فرما سکتے ہیں، لیکن بات مدلل سنیے۔ شریعت نے آپ سے کہا غسل جمعہ کرو، شرعی مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل روز جمعہ ہے اور کل ڈھاکہ میں پانی نہیں ملے گا، تو شریعت یہ کہہ رہی ہے غسل جمعہ جمعرات کی رات میں کر لو۔ یار بیدار رہو، پوری ذمہ داری سے پڑھ لو، شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے دن اعلان کر دیا تھا، فضائل بھی یہیں سے ہوں گے، مسائل بھی یہیں سے ہوں گے، ہاں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا سرکار کہ لوہار جو ہوتا ہے، لوہار ہر وقت لوہے پہ چوٹ نہیں مارتا ہے بھائی، جب لوہا گرم ہوتا تبھی چوٹ مارتا ہے نا۔ اب بیدار رہنا انشاءاللہ نسلوں میں جانے والے جملے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کل آپ کو پتا ہے کہ کل روزے جمعہ ہے اور آپ کو پانی نہیں ملے گا، شرعی مسئلہ یہ، شریعت کہہ رہی ہے غسل جمعہ جمعرات کی رات میں کر لو، اگر جمعرات کی رات میں نہ کر پاؤ غسل جمعہ جمعے کی صبح کر لو، جمعے کی صبح نہ کر پاؤ نماز جمعہ سے پہلے کر لو، نماز جمعہ سے پہلے نہ کر پاؤ جمعے کے بعد کر لو، جمعے کے بعد نہ کر پاؤ مغرب سے پہلے کر لو، مغرب سے پہلے نہ کر پاؤ مغرب کے بعد کر لو۔ اور فرمائیے، سنیے، اچھا کبھی کبھی ہوتا یہ حضور والا بشیر بھائی، ہوتا یہ ہے جب شریعت پہ عمل نہ کرنا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں وہ مولانا بھول گئے، شریعت کہہ رہی ہے بھول گئے کوئی بات نہیں، سنیچر کو قضا کی نیت سے کر لو۔ ارے میرے بھائی بیدار رہو یار،
دیکھیے میں آپ کے سننے سے راضی ہوں سرکار، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر میرے ہمسن و کمسن بیدار ہو جائیں گے میں سمجھوں گا کہ میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے ڈھاکہ حسینی دالان کا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی کسی عہدے پر، کوئی بزنس مین ہوگا، یہ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو 5 منٹ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ شریعت آسانی کا نام ہے، پریشانی کا نام نہیں، یہ شریعت ہے کہ جان کا بوال۔ ہائے ہائے پیچھے ہی پڑ گئے۔ غسل جمعہ کرو، غسل جمعہ کرو، جمعرات کو نہ کر پاؤ جمعے کی صبح کر لو، جمعے کی صبح نہ کر پاؤ نماز جمعہ سے پہلے کر لو، نماز جمعہ سے پہلے نہ کر پاؤ جمعے کے بعد کر لو، جمعے کے بعد نہ کر پاؤ مغرب سے پہلے کر لو، مغرب سے پہلے نہ کر پاؤ مغرب کے بعد کر لو، مغرب کے بعد نہ کر پاؤ سنیچر کو کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تمہیں روز جمعہ پاک رہنے کی عادت پڑ جائے۔ ارے بھائی مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، تاکہ تمہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ سناٹا چھایا ہے، تمہاری یہی خاموشی کسی سیلاب کا اعلان ہے۔ ہاں ہاں کیونکہ طوفان سے پہلے سناٹا ہوتا ہے نا، جب میں راز غسل جمعہ کو مکمل کروں گا نا اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاؤ گے آپ۔ اور بھائی بشیر مجھے نہیں پتا میں حسینی دالان کے مجمع کو کہاں لے جانے والا ہوں، سروں کو اٹھاؤ چلو سفر کرو بھائی، تاکہ روز جمعہ تمہیں پاک رہنے کی عادت پڑ جائے۔ کتاب کا نام ہے مفات الجنان، لکھنے والے خاتم المحدثین شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، رسول خدا کی وصیت ہے مولا متقیان کے نام، اے علی جمعے کے دن غسل کرو چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی خریدنا پڑے۔ نہیں مجھے ڈھاکہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کیا کہا؟ کس نے وصیت کری؟ رسول اللہ نے وصیت کی۔ کس کو وصیت کی؟ مولا علی کو وصیت کی۔ معاف کریے کہ حضور والا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے عقیدے کو چوٹ لگ گئی ہو، وضاحت ضروری ہے بھائی۔ علی کو سنایا جا رہا ہے، بتایا ہمیں جا رہا ہے، آئے ہائے سنایا علی کو جا رہا ہے، بتایا ہمیں جا رہا ہے۔ ارے بھیا جس علی کے وجود کی ایک ایک حرکت شریعت بنتی ہو اسے شریعت سمجھائی نہیں جاتی، اس کے ذریعے سے شریعت پہنچائی جاتی ہے۔ سروں کو اٹھاؤ، ایک بار پڑھ چکا ہوں، 2 بار اور پڑھوں گا اور 4تھی بار میں سنوں گا بھی آپ سے، یاد کر لینا۔ رسول خدا نے وصیت کی مولا متقیان کے نام، اے علی جمعے کے دن غسل کرو چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی خریدنا پڑے۔ کتنی بار پڑھ دیا؟ 2، تیسری پھر سنو، اے علی جمعے کے دن غسل کرو، راز غسل جمعہ سناؤ، راز غسل جمعہ، اے علی جمعے کے دن غسل کرو چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی خریدنا پڑے۔ اب آپ بتائیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ کل روز جمعہ ہے، عمل کرنے والوں کو کوئی افسوس نہ رہ جائے۔ سرکار سروں کو اٹھائیے، کیا فرمایا؟ اے علی، کوئی بول دو، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا بولنے پہ آپ۔ اے علی جمعے کے دن غسل کرو چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی خریدنا پڑے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، توڑ کے غور سے سننا، اے علی جمعے کے دن غسل کرو چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا بیچ کر ہی کیوں نہ پانی خریدنا پڑے۔ یعنی ڈھاکہ والوں ایک وقت کا کھانا چھوڑا جا سکتا ہے مگر غسل جمعہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ جانے کیوں خاموش بیٹھو میرے بھائی، یعنی ایک وقت کا کھانا تاریخی جملہ ہے، ایک وقت کا کھانا چھوڑا جا سکتا ہے مگر غسل جمعہ نہیں۔ غسل جمعہ کرو تاکہ روز جمعہ تمہیں پاک رہنے کی عادت پڑ جائے، وہ اس لیے کہ امام کا ظہور بھی جمعے کے دن ہونا ہے۔ اللہ جانے کتنے سمجھے میری بات کو۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا یا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ شریعت کیوں کہہ رہی تھی غسل کرو کرو کرو، جمعرات میں نہ کر لو، جمعے میں کر لو، جمعے میں نہ کر پاؤ سنیچر میں کر لو، کیوں کر لو؟ اس لیے کہ امام کا ظہور بھی جمعے کے دن ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو زہرا کا بیٹا بلائے تم نجس راجہ۔
پاکی کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ زہرا کا بیٹا بلائے تم نجس نہ جاؤ, کیونکہ نجاست اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی. اب سمجھ میں آیا شریعت نے کیوں کہا اس نے جمعہ کے لیے اس لیے کہا. کہیں ایسا نہ ہو جب زہرا کا بیٹا بلائے تم نجس رہ جاؤ. کا کیوں؟ نجاست اہل بیت کے قریب. اور روایت کے جملے وہ آئے گا, اور جب وہ آئے گا تو اس کے آنے کی شان کیا ہوگی. اور روایات کے جملے ہیں کل شیء یہون, ساری زمینیں پست ہو جائیں گی, لوگوں کو بیت اللہ پہ فرزند وجہ اللہ نظر آئے گا. نہیں یار تم بیداری نہیں ہو میرے بھائی. لوگوں کو بیت اللہ پر فرزند وجہ اللہ نظر آئے گا. روایت کا فکرہ سنیے. روایت کا فکرہ ہے فالکعبہ مرکزتھا, کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. ہائے ہائے بڑی محنت کرا رہا ہوں میرے بھائی. نہیں مجھے لگے گا آپ سننے والے نہیں ہیں, میں ختم کر دوں گا سرکار مجلس. اس اللہ بھیج محمد وآل محمد. روایت کری کعبہ جھکے گا, کعبہ جھک کر امام کی سواری بن جائے گا. امام کعبے پہ سوار ہوں گے, سوار ہونے کے بعد اذان دیں گے. ہم اور آپ جو اذان دیتے ہیں اس اذان میں مولا کی جملہ بڑھائیں گے. وہ جملہ کیا بڑھائیں گے؟ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی حجت اللہ. ایک جملہ میرا مولا بڑھائے گا, کیا کہے گا؟ اشہد ان الفاطمۃ اسمۃ اللہ. امام جملہ کیا بڑھائیں گے؟ اب تو زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے, اب تو زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے, کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے. اور دیکھ گر کچھ کو توحید بچا. بھائیو بیدار رہی تھوڑا سے للہ, دیکھ اس کو جسے خون جگر دے رہا ہوں. بالکل آپ لوگ بیدار ہیں سرکار ہے. امام گواہی دیں گے, میں گواہی دیتا ہوں کہ میری جدہ فاطمہ اللہ کی عصمت ہے, اور میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے میری جدہ کو ستایا ہے. سب سے پہلا جو فیصلہ کیا جائے گا وہ قاتلان جناب محسن کا فیصلہ کیا جائے گا. روایت کے فیصلے, یہ روایت کے جملے ہیں. مسجد کوفہ میں دقۃ القضا جو ہے وہاں پر ہمارا مولا بیٹھے گا, سب سے پہلا جو فیصلہ سنایا جائے گا وہ قاتلان جناب محسن کو سنایا جائے گا. امام آئیں گے. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہو؟ امام کے آنے کا انتظار صرف ہمیں ہے؟ صرف ہمیں نہیں, ہمارے دشمنوں کو بھی ہے. کیوں؟ ابھی آپ نے نہیں سنا سرکار 2-4 سال پہلے سعودی عرب کا جو پرنس ہے ملعون ہے, اس نے کیا کہا تھا؟ یہ جو ایران مہدی کے آنے کا انتظار کر رہا ہے, آنے دو مہدی کو, ہم ایران سے بھی جنگ کریں گے, مہدی سے بھی جنگ کریں گے. وہ جاہل بولتے بولتے بھول گیا کہ مہدی ایران سے نہیں آئے گا, مکے سے آئے گا. ارے آپ آمادہ نہیں ہو میرے بھائی ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم ایران سے بھی جنگ کریں گے اور مہدی سے بھی جنگ کریں گے, اس جاہل کو خبر ہی نہیں ہے سرکار. اسے مہدی سے لڑنے کے لیے ایران آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہیں سے آئے گا جہاں وہی کا پرنس ہے. وہ اسی کی زمین سے آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ مکے سے. مکے میں کہاں سے آئے گا؟ حرم سے. حرم میں کہاں سے آئے گا؟ جی یار اب تو بول سکتے ہو میرے بھائی آخری امام حرم میں کہاں سے آئے گا؟ جی کعبے سے. اچھا کعبے میں کہاں سے آئے گا؟ تمہارے سننے کو سلام بابا. بھائی کعبے میں کہاں سے آئے گا؟ کا سینٹر کعبہ, مرکز کعبہ. اے ڈھاکہ والو, مذہب شیعت کی, حقانیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ ہمارا پہلا بھی وہی سے آیا, ہمارا آخری بھی. آواز سے آواز, ہاتھوں سے ہاتھ. مذہب شیعت کی, حقانیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی بھیا؟ ہمارا پہلا بھی وہیں سے آیا,
ہمارا آخری بھی وہیں سے آئے گا. اچھا اگر میرے بزرگان اجازت دیں ایک وصیت اور سنا دوں. اگلی وصیت، اے علی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. بھائی بہت خوش نصیب ہو سرکار، ہمارے ہندوستان میں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے. یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو جمعے کی اہمیت کا پتہ ہے. آپ کے بنگلہ دیش پرشاسن کو سرکار اور قانون بنانے والوں کو ہمارا سلام سرکار. میں ہندوستانی ہو کر جمعے کی اہمیت اس وقت کو آپ کو سلام کرتا ہوں سرکار. سن لیجیے جو بات پہنچانے جا رہا ہوں. اے علی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. یا نبی اللہ کیا مطلب؟ سنیچر کو نہ کھلائیں، یا نبی اللہ سنڈے کو نہ کھلائیں، یا نبی اللہ پیر سوموار منڈے کو نہ کھلائیں، یا نبی اللہ چہرے تو بولیں گے سرکار، آپ سب مل کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تنہا سب کو دیکھ رہا ہوں. یا نبی اللہ ویڈنسڈے بدوار کو نہ کھلائیں، یا نبی اللہ جمعرات بھی بڑا اچھا دن ہے، کیا جمعرات کو نہ کھلائیں؟ کبابا نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی، بلکہ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے روز اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، اچھے گھر میں رہو، مگر شرط یہ ہے جو بھی ہو حرام کا نہ ہو، حلال کا ہو. شریعت تو کہہ رہی ہے، شریعت تو کہہ رہی ہے روز اچھا کھائیے، شریعت کہہ رہی ہے روز اچھا پہنیے. معاف کریے گا، شریعت غربت کی مخالفت کرتی ہے، غریب کی مخالفت نہیں کرتی. اور میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے. حسینی دالان کے امیر شکریہ ادا کرے معاشرے کے غریبوں کا. اگر معاشرے میں غریب نہ ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا امیر کون ہے. بڑی آسانی سے میں راضی سرکار، کوئی بات نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا امیر کون ہے. کیا کہا؟ اے علی بھائی پلیز، میں نے کہا صرف تبرک لے کے نہیں جانا ہے، جو پڑھا جائے اس کو کل عمل میں بھی لانا ہے. ایک بات عمل میں ہو گئی، دوسری بات عمل میں کیا لانا ہے؟ اے علی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ تاکہ تمہارے بچوں کو جمعے کا انتظار رہے. نہیں میں پریشان کر رہا ہوں، تاکہ تمہارے بچوں کو جمعے کا انتظار رہے. جمعہ آئے گا تو پاپا یہ لائیں گے، جمعہ آئے گا تو امی یہ بنائیں گی. لہٰذا جب تمہارے بچے جمعے کا انتظار کرتے کرتے بڑے ہو جائے تو بڑے ہو کر انتظار کے منکر نہ بنے، تاکہ تمہارے بچے انتظار کے منکر نہ بنے اور انہیں انتظار رہے کسی کے آنے کا. اچھا شب جمعہ ہے، آپ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، میں بھی دعا مانگ کے آ رہا ہوں. ہم سب کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ جل امام، اعلیٰ جل امام، آ جاؤ امام. تھکنا نہیں، مجلس تو شروع ہوئی ہے بھائی. آ جاؤ امام. کب سے بلا رہے ہو؟ جب سے آپ غیبت کبریٰ میں جب سے ہم بلا رہے ہیں اعلیٰ جل امام. تو کیا ہوا بھیا؟ آ گئے امام؟ اچھی بولو. نہیں اما گئے کب تھے امام؟ کیسا سنڈا قسم کرتے ہیں. ہاں خود امام نے فرمایا اگر ہم تمہارے اوپر سے لمحے بھر کے لیے اپنی نگاہ کو ہٹا لیں، دنیا مثل سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر تمہارے وجود کو ملا کے رکھ دیں. لیکن ایک جملہ کہوں، یہی حقیقت ہے، یہی صحیح جواب ہے کہ نہیں آئے امام. کہاں نہیں آئے؟ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آئے. معاف کرنا، جو سمجھ جائے گا اس کو سلام ہے، معاف کریے گا. اگر امام کو بلانا ہے تو کوفے والوں کی طرح نہ بلاؤ، مدینے والوں کی طرح بلاؤ. اللہ جانے کتنے لوگ سمجھ رہے سرکار تقریب ہے. چہرے سے پردہ اٹھائیے، اب تو حضور چہرے سے پردہ اٹھائیے، اب تو خدا کے واسطے مخلہ دکھائیے. مولا اس انتظار میں صدیاں گزر گئی، اب روضہ پہ آ کے اپنا مصلی بچھائیے. اپنا خدائے کشتی ملت ہے آپ ہی،
तूफान जुल्म से ये सफीना बचाइए, शियों को हर बला से बचाने के वास्ते, शियों को हर बला से बचाने के वास्ते ताजील या इमाम ज़मान जल्द आइए। मौला तुम्हारे सलामत रखे। तुम अगर मौला को बुलाना है तो कूफे वालों की तरह ना बुलाइए। कूफे वालों ने बिना तैयारी के बुलाया था, मदीने वालों ने तैयारी के साथ बुलाया था। ये इंशाअल्लाह, ये इंशाअल्लाह, ये इंशाअल्लाह, ये दुआ ही तो है। और अब तो पढ़ना ही दुआ पे है मुझे। सरों को उठाओ। देखिए दुआ पे सरकार बहुत मजलिस होती है, मुझ जैसे तालिब इल्म को कम से कम 2-3 अशरे से दुआ पे पढ़ने के लिए चाहिए, लेकिन उन्वान मार्फत इमाम है, तो लिहाजा आज शब जुमा इसलिए मैं दुआ पे ही गुफ्तगू करूँगा। कुछ देर जागिएगा कि दुआ क्या है, दी वैल्यूसिटी ऑफ दुआ, दी इंपॉर्टेंट ऑफ दुआ, कि दुआ क्या है, दुआ का मर्तबा क्या है। इसलिए खुद मौला मुत्तक़ियान ने फरमाया, क्या फरमाया, लैसा शैयन अकरमा इंदल्लाह मिन दुआ। लैसा नहीं है, शैयन कोई भी चीज, अकरमा मुकर्रम, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, मिन दुआ, दुआ से ज्यादा। यार तुम्हें तो तर्जुमे पे झूमना चाहिए था यार, ये तर्जुमा ही नींद उड़ाने के लिए काफी था। मुझसे नाराज तो नहीं मेरे भाई, बस चेहरे के इंप्रेशन से लगे कि आप मुझे सुन रहे हैं। क्या फरमाया मौला ने, अल्लाह के नजदीक दुआ से बेहतर कोई शय नहीं है। किसने कहा, ये मौला अली ने। क्या कहा, अल्लाह के नजदीक दुआ से बेहतर कोई शय नहीं है। या ढाका वालों सोचो, जब आप आम मोमिनों की दुआ अल्लाह के इतने नजदीक है, तो खुद अमीर अल मोमिनीन की दुआ। यार मैं तो पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है भाई, मैं तो बड़े भरोसे से पढ़ रहा हूं भाई। जब आप मोमिनों की दुआ, आपकी 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 आप सबकी दुआ, जब कॉमन मैन आप आम मोमिनों की दुआ अल्लाह के इतने नजदीक है, तो खुद अमीर अल मोमिनीन की दुआ कितनी नजदीक होगी। नहीं तुम बेदारी नहीं हो मेरे भाई। भाई अमीर अल मोमिनीन की 100-200 दुआएं नहीं है, एक दुआ है। और मैं कहां से लफ्ज लाऊं, अमीर अल मोमिनीन की बस एक दुआ है, आप पहुंचे नहीं सरकार। भाई कायनात में 2 ही तो दुआएं बड़ी मशहूर है, एक माँ की दुआ, एक बाप की दुआ। माँ की दुआ को अज़ादार कहते हैं, बाप की दुआ को अलमदार कहते हैं। है माँ की दुआ को जागना है, माँ की दुआ को अज़ादार कहते हैं, बाप की दुआ को समझो कि वो शख्स किस्मत का धनी है, समझो कि वो शख्स किस्मत का धनी है। अरे जिसके तकदीर में जंजीर डली है, चलता है कि शब्बीर के मातम से। अरे चलता है क्यों, शब्बीर के मातम से। तेरा भी इजाजिया यजीद इब्न मुआविया है, अब्बास के परचम को लहरा के हम जंजीर का मातम करते हैं। नारा हैदरी, दिल में अगर इब्लीस की मोहरा भी न पड़ती, दिल में अगर इब्लीस की मोहरा भी न पड़ती, जहन्नम में रात तक की कदूरा भी न पड़ती, करते सभी इंसान अगर प्यार अली से। शाबाश शाबाश। तुम्हारे सुनने को सलाम है। मौला आपकी नस्लों में ऐसी जज्बा आज़ादारी को बरकरार रखे, सलामत रही है। भाई कायनात में 2 ही दुआ है, एक माँ की दुआ, एक बाप की दुआ। माँ की दुआ को आज़ादार कहते हैं, बाप की दुआ को जुमला पहुंचाऊंगा आप तक। जब आप मोमिनों की दुआ अल्लाह के नजदीक है, तो खुद अमीर अल मोमिनीन की दुआ कितनी नजदीक होगी, कितनी नजदीक होगी बताऊं, कितनी नजदीक होगी। कम से कम इतनी नजदीक तो होनी चाहिए ना कि जिससे मांगा जाए जुल्फजल हो, जो मांगा जाए अबल फजल हो। कम से कम इतनी नजदीक तो होनी चाहिए ना कि जिससे मांगा जाए जुल्फजल हो, जो मांगा जाए अबल फजल हो, जिससे मांगा जाए काजुल हाजात हो, जो मांगा जाए बाबुल हाजात हो। नहीं तुम नहीं
سمجھو گے سرکار. حالانکہ میری تقریر کا موضوع سرکار وفا نہیں ہے, لیکن ایک جملہ میں سناتا ہوں, سن لیجیے سرکار کہ کیا ہے عباس. جب پوری زندگی ایسے 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 کرنے والا جب ایسے کرتا ہے, جب پوری زندگی ایسے ایسے کرنے والا جب ایسے کرتا ہے نا. اچھا جملہ آگے ضمن تو عرض خدمت کرو, پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. آپ کربلا سے پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. اچھا ایک سوال کا میرا جواب دیں. جیسے بہادر سپاہی اصحاب وفا امام حسین کے پاس, ایسے کسی کے پاس ہیں جی؟ مقتل لکھتا ہے میدان جنگ کا کوئی ایسا وار نہیں تھا جس کی کاٹ اصحاب حسین نہ جانتے ہوں. کیسے سن رہے ہو یار؟ ہر وار جانتے تھے, ہر وار کی کاٹ جانتے تھے. میں خطابہ چھوڑ دوں گا ڈھاکہ والوں, مجھے دکھاؤ اصحاب حسین میں سے جتنے بھی آئے حسین کے پاس, مجھے دکھاؤ کسی ایک نے بھی آ کر حسین سے یہ کہا ہو آقا مارنے کی اجازت. اللہ جانے کیسے سن رہا ہو میرے بھائی, تم پڑھوانا ہی نہیں چاہ رہے ہو. دکھائیے مجھے آپ کسی ایک نے بھی آ کے کہا ہو, کسی ایک نے بھی آ کے کہا ہو آقا مارنے کی اجازت. جتنے آتے تھے کیا کہتے تھے؟ آقا مرنے کی اجازت, آقا مرنے کی اجازت, آقا مرنے کی اجازت. مقتل لکھتا ہے مقتل, جب مولا عباس پانی بھرنے کے لیے نہر کی سمت چلے, ہیبت عباس کا یہ عالم تھا, کئی ہزار سپاہی نہر میں کود کے مر گئے. اللہ جانے کب بیدار ہو گئے. ہیبت عباس کا یہ عالم تھا, عباس کو دیکھ کر نہ جانے کتنے نہر میں کود کے مر گئے. ہمیں فیصلہ کرو ڈھاکہ والوں, ابھی یہ مرنے آئے تو اتنے مر گئے, اگر یہ مارنے آتے تو کتنے مر. آواز سے آواز. مکہ سے روانہ ہوئے حسین سرزمین کربلا میں. بہن زینب نے پوچھی بھائی کون سا جگہ ہے؟ حسین نے کہا یہ کربلا معلّہ ہے. اللہ نے سنا آواز کو, بھیجا جبرائیل کو کہ اے جبرائیل میرے حسین سے کہہ دے کہ تو نے کربلا معلّہ بنایا, تیرے لیے میں نے عرش معلّہ بنا دیا. سلامت رہیے. عباس تو کہنے لگائے لشکر, جو آئے رب عباس تو کہنے لگائے لشکر, وہی تو ہے مثل حیدر, وہی تو ہے مثل حیدر. بجا لو خود کو اے لوگو, حق کا راستہ چن کر, نہ چھوڑے گا یہ کوئی سر کسی کا. چلے جاؤ نہ روکو راستہ اس شاہزادے کا. زمینیں بھی اسی کی ہے جو کہتی ہے ہوا بن کر, رکھے جو ہاتھ مجھ پر کو بدل دوں خود کو دریا بن کر. وہی تو ہے مثل حیدر, وہی تو ہے مثل حیدر. سمجھ عرض کرنا چاہوں گا, جو تھا دریا کو ناز اپنی چلتی ہوئی لہروں پر, جو تھا دریا کو ناز اپنی چلتی ہوئی لہروں پر, چلا گیا ہے ان کا صاحب تیرے پانی کو شاباش شاباش علم ٹکارے پتھر پر اسے کہتے ہیں حیدر, علم ٹکارے پتھر پر اسے کہتے ہیں حیدر.
جذبے کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. آپ کربلا سے پہلے کی ساری جنگیں اٹھا کے دیکھیں. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ابھی 7-8 دن الحمدللہ آپ کے دیار میں ہوں. کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں ہر جنگ کا نقشہ بنتا تھا. تم یہاں سے حملہ کرو گے, تم یہاں سے حملہ کرو گے, میں منع پہ یہ ہوگا, میں سرا پہ یہ ہوگا, قلب لشکر پہ یہ ہوگا. لیکن قسم خدا کی سرکار, کربلا کی جنگ واحد جنگ ہے جس کا کوئی نقشہ نہیں بنا. کیا بات سن رہے ہیں؟ جس کا نقشہ نہیں بنا سے مراد یہ نہیں کہ بنتا نہیں تھا. ہر رات نقشہ بنتا تھا اور یہ کہہ کے پھاڑا جاتا تھا کوئی فائدہ نہیں, یہاں بھی عباس ہوگا, وہاں بھی عباس ہوگا, وہاں بھی عباس. بیٹا مجھے وقت دو, وقت نہیں, وقت دیجیے. شاباش شاباش. مجھے وقت دے سکا, وقت میرے پاس بہت تنگ جاگیے کا ہے. بالکل ہے بیدار, مجھے وقت دیں گے نا ہے, مجھے وقت دے سکا. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. دیکھیے اگر میں سرکار وفا بولوں گا سکا تو 2-2.5 گھنٹے صرف سرکار وفا ریگولر ہو جائیں گے. لیکن جو مجھے سنانا ہے وہ سنی دعا ہے. مولا نے کیا فرمایا, اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر. اپنے نظریے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دعا کیا ہے. بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, مجھے دیکھو گے تو سمجھنا کہ دعا کیا ہے. دعا ایک دستک ہے. کھٹکھٹاتے رہیے, کھٹکھٹاتے رہیے, کھٹکھٹاتے رہیے. اگر یقین ہے گھر کے اندر کوئی ہے تو کھولے گا ضرور. علی مولا, علی مولا. اگر یقین ہے گھر کے اندر کوئی ہے تو کھولے. اچھا ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے, تمہاری اولاد کو مل جائے, لیکن ملے گا ضرور. اچھا اتنا یقین کیسے ہے؟ اتنا یقین اس لیے حضور والا چونکہ وہ سریع رضا ہے. بھائی شب جمعہ ہے, جنہوں نے دعا کمیل پڑھی ہے وہ پہنچ گئے ہوں گے. اللہ کیا ہے کہ اللہ سریع رضا ہے. اللہ کیا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے میری زبان میں تاثیر نہ ہو اور میں ہی بولتا جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ میری زبان پہ راضی نہ ہو, آپ کی زبان پہ راضی ہو جائے. ایک مرتبہ سب مل کے بولتے یا سریع رضا. بیٹا میں سمجھتا ہوں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. جس کی جو دعائیں رکی ہیں سال بھر سے مانگ لینا, جاگنا. اللہ سریع رضا ہے. سریع رضا کے معنی کیا ہے؟ کہ سریع رضا کے معنی ہے, میں 2 معنی سناتا ہوں. 2 پہلے وہ معنی جو علماء نفسیات نے بیان کیے, پہلے وہ معنی جو علماء نفسیات نے بیان کیے, دوسرے وہ معنی جو لغوی معنی ہے. اگر نفسیاتی معنی کو تم سمجھ گئے تو لغوی معنی سناؤں گا, ورنہ تقریر آگے بڑھ جائے گی. جاگنا. علماء نفسیات نے جو سریع رضا کے معنی بیان کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سریع رضا کے معنی ہے ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا. یار میرے جوانوں بے شرما نہیں, بولنے میں نہ شرما میرے بھائی. دیکھو یار وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی جو سڑکوں چوراہوں پہ تو بولے ہیں. وہ زبانی کے سرکار جو حق کے اہل بیت میں نہ بولے میرے بھائی. جاگنے کرنے کے لیے. اور یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ فضائل کی اگر ان گوشوں پر علی والے خوش نہ ہوں گے سرکار تو پھر کیا بنو امیہ کی اولاد خوش ہوگی؟ بھائی آپ کا حق بنتا ہے آپ خوش ہوں. بھائی مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ کیا ہے؟ اللہ سریع رضا ہے. سریع رضا کے معنی کیا ہے؟ ماں سے بھی. تمہیں یاد آ رہی ہے میری پہلی مجلس؟ یاد آ رہی ہے؟ ہم سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ مادر حسین راضی ہو جائے. میں نے پہلی مجلس میں کیا کہا تھا؟ جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا وہ حسین کی ماں کو کیا راضی کرے گا؟
اگر چاہتے ہو حسین کی ماں راضی ہو جائے پہلے اپنی ماں کو راضی کرو. جاگو, سروں کو اٹھائیے کلمے کے لیے جو میں بات پہنچانے جا رہا ہوں. اللہ کیا ہے؟ سر رضا. سر رضا کے معنی کیا؟ ماں سے بھی جلدی. میں چہرے دیکھ رہا ہوں کس کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہے. ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا. ماں کتنی جلدی راضی ہوتی ہے؟ بچے نے کوئی حرکت کری, ماں کو غصہ آیا, ڈانٹا. بچے کی حرکت بڑھی, ماں کا غصہ بڑھا, مارا. لیکن جیسی وہ ماں دیکھتی ہے بچے کی پلکیں بھیگنے والی ہے, اس سے پہلے اس کا آنسو زمین پر گرے اپنے مامتا کے آنچل کو پھیلا دیتی ہے, پھیلا دیتی ہے. تو لہذا جو ذات جاگنا, جو ذات ماں سے بھی 70,000 گنا جلدی راضی ہو جائے. نہیں, کچھ لوگ ناراض نظر آ رہے ہیں سرکار, ہے بھائی جو ذات ماں سے بھی 70,000 گنا جلدی راضی ہو جائے وہ ہے اللہ. لیکن اے حسینی دالان ڈھاکہ کے نوجوانوں, یاد رکھنا, جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر کوئی چیز ماں نہیں دیتی, چونکہ ماں جانتی ہے کون سی چیز کس موسم میں بچے کو فائدہ دے گی. بھائی جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر ماں نہیں دیتی, ماں جانتی ہے کون سی چیز کس موسم میں بچے کو فائدہ دے گی, کون سی چیز نقصان دے گی. جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر ماں نہیں دیتی, اسی طرح اللہ بھی نہیں دیتا. اللہ جانتا ہے کہ کون دولت پا کے فرعون بنے گا, کون خدیجہ بنے گا. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون دولت پا کے فرعون بنے گا, کون دولت پا کے خدیجہ بنے گا. یا جو بات مجھے پہنچانا ہے وہ تو میں پہنچا کے رہوں گا, اور زندگی کی اگر آخری سانس بھی بچے گی یہ پیغام پہنچا کے رہوں گا. یار ایک ہی تو جان ہے بشیر بھائی, ایک ہی تو جان ہے یار. بندہ لے لے یا اللہ لے لے, لیکن پیغام دے رہا ہوں ڈھاکہ کی زمین پر, خبردار اے امت مسلمہ, سب کا مقابلہ خدیجہ سے نہ کرنا. یا جس نے نمک کھایا ہے وہ تو بولے نا یار, سب کا مقابلہ خدیجہ سے نہ کریے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زوجہ ہونا اور ہے, خدیجہ ہونا اور ہے. یا علی, زوجہ ہونا اور ہے, صحیح بھائی, زوجہ ہونا اور ہے, خدیجہ ہونا اور ہے. یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے سرکار حسینی دالان میں, آپ کہیں گے قبلہ یہ کیا بات کہی آپ نے, کیا خدیجہ زوجہ نہیں ہے؟ اب جو شادی شدہ ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے, اب غیر شادی شدہ کو سرکار میں ذمہ دار نہیں سمجھانے کا. میں نے کہا زوجہ ہونا اور ہے, خدیجہ ہونا اور ہے. کا کیا مطلب؟ کہا بھیا زوجہ نام ہے مطالبے کا, خدیجہ نام ہے قربانی کا. یا علی, زوجہ نام ہے, زوجہ نام ہے مطالبے کا, خدیجہ نام ہے قربانی کا. دوسرے معنی سروں کو اٹھاؤ. سریہ رضا کے دوسرے معنی کیا ہے؟ بہت جلدی راضی ہونے والا. یہ لغوی معنی ہے. کیا ہے؟ بہت جلدی. یار یہی تو مجلس ہے میرے بھائی, کتنی جلدی. بھائی معنی تو یہ ہو گئے کہ اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے. بابا سوال تو یہی ہے نا, کتنی جلدی ہوتا ہے. آج الحمدللہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی, پہنچی نا. آج دنیا نے دنیا بھر کی مشینیں بنا لی. اگر کسی کا بی پی چیک کرنا ہو فوراً لگایا جائے گا, اور آپ کے لگایا گیا پتہ چل گیا آپ کا بی پی 80 سے 120 کے بیچ میں ہے, ابو ہے یا مائنس ہے, ہائی یا لو ہے. مشین نے بتا دیا. صحیح صاحب, شوگر کی مشین آ گئی ہے, ذرا سا مارا بلڈ آیا, پتہ لگا دیا کہ خالی پیٹ میں شوگر اتنی ہے, بھرے پیٹ میں اتنی ہے. کسی کو پیرالائز ہوا, مشین میں ڈالا, وہ انڈر رپورٹ باہر. تو پتہ چل گیا سرکار کلوٹ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. ہارٹ کی پرابلم ہوئی, اسی جی کری, پتہ چل گیا. عزیزان محترم, برادران ایمانی, سوال قائم کر رہا ہے نوید آبدی. پوری دنیا مجھے مل کے جواب دے. آج دنیا نے طرح طرح کی مشینیں بنا لی,
کہ آج تک سائنس کوئی ایسی مشین، تھرمامیٹر، اسکیل، فیتا بنا پائی جس کے ذریعے یہ پتا چلے اللہ کس سے کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. بہت محنت کرا رہا ہوں میرے بھائی. اللہ کس سے، بھائی آپ کے لگائیں پتا چل جائے اللہ آپ سے 4 دن پہلے راضی ہو چکا ہے، خوش ہو جائیے سرکار اللہ راضی ہو گیا، یا 4 دن بعد راضی ہوگا. آپ کے لگایا جائے پتا چلے اللہ آپ سے 3 مہینے بعد راضی ہوگا. آپ کے کیا سائنس آج تک کوئی ایسی مشین بنا پائی جس کے ذریعے یہ پتا چلے اللہ کس سے کتنی جلدی راضی ہوتا ہے؟ جاگو، قسم خدا کی ڈھاکہ والو، اگر کربلا نہیں ہوتی، بھائی باہر والے بیدار ہو جائیں، اگر کربلا نہیں ہوتی دنیا کو یہ مشین نہ ملتی. کہ کیسے؟ کہ حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا. یا علی، حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا. دنیا والوں دیکھو، جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کرتا ہو اس کا خدا کتنی جلدی معاف. جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کرتا ہو اس کا اللہ. جو جملہ صرف کر رہا ہوں نا سرکار، یہ جملہ حسینی دالان کی ہیڈنگ بننا چاہیے، عقیدت کے قلم سے ذہنوں کی ڈائری پہ نوٹ کرنا. ہو سکتا ہے یہ جملہ آج حسینی دالان ڈھاکہ سے اٹھ کر پوری دنیا میں پھیل جائے. اس سے عظیم جملہ میں کرم امام حسین میں پڑھ ہی نہیں سکتا. اما ڈھاکہ والوں، حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے، حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں کی ہے. حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے، حسین نے اٹھانے میں. تم کیا سمجھو گے کرم امام حسین؟ مقتل لکھتا ہے مقتل. ایک منزل ایسی آئی، کربلا کی طرف جاتے جاتے سرکار وفا مولا عباس کو بلایا کہ عباس تم سکائے حرم ہو، علمدار اس لشکر کے، ذرا یہ بتاؤ ہمارے پاس کتنی مشقیں بھری ہیں؟ آقا اتنی مشقیں بھری ہیں. کتنی مشقیں خالی ہیں؟ آقا یہ مشق خالی ہے. لیکن آقا سرکار وفا نے کہا مولا جس منزل پہ ہمیں آگے رکنا ہے وہاں تک کے لیے پانی کافی ہے اور بچ بھی جائے گا. مولا نے کہا نہیں، وہ سامنے فرات بہ رہی ہے، جو مشق خالی ہیں ان کو بھی بھر لو. حکم حسین پر مشق کو بھرا گیا. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے ہیں وہ پہنچنے والے ہیں. سرکار وفا نے ساری مشقوں کو بھر لیا. قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، اصحاب حسین آپس میں باتیں کر رہے تھے. پانی تو بہت تھا، کیا ضرورت تھی بھی پانی بھرنے کی؟ پانی تو بہت تھا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اصحاب حسین نے ایک منظر دیکھا، سامنے سے لشکر آ رہا ہے، سوار کی بھی زبان باہر، سواری کی بھی زبان باہر، مرنے والے تھے. یہ آنے والا لشکر کسی اور کا نہیں تھا، جناب حر کا تھا. مولا نے کیا کہا؟ اے عباس جو پانی بھرا تھا مشکوں کا منہ کھول دو. اے عباس پانی پلا دو. مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے. ارے بھیا حر کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ملے گا، حسین کو پتا تھا پیاسا کہاں ملے گا. ارے تم بھائی بیدار نہیں ہو رہا، بیدار ہو تھوڑا سا، بیدار رہیے سرکار. حر کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ملے گا، حسین کو پتا تھا کہ پیاسا. سروں کو اٹھاؤ، مانگو ان سے دعا کا مفہوم سناؤ. ایک جملے میں مولا کی زبان سے دعا کا نچوڑ سن لیں، اور آپ مانو نہ مانو دعا میں کچھ تو ہے. کہ حسین جاتے جاتے کہہ رہے تھے یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. بہن زینب نماز شب کی دعا میں حسین کو نہ بھولنا. ابھی مسائل نہیں، یعنی دعا میں کچھ تو ہے. میں بتاؤں دعا کیا، سنیے. جب جناب کمیل نے خود مولا سے پوچھا تھا مولا دعا کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں
मर जाते दुनिया के मौलवी मुफस्सिर मुहक्किक, इनकी तहकीक नजफ की जरी पे दम तोड़ देती। हाँ, अगर मेरा मौला जवाब नहीं देता, कोई दे नहीं सकता था। अगर आज से पहले दुआ की ऐसी तारीफ आपने सुनी हो ना, तो खामोश रहिएगा। दुआ पे आपने जितने भी जुमले सुने हैं ना, उसको एक तरफ रखिएगा और एक तरफ मौला के जुमले को रखिएगा। अच्छा, मसला ये सरकार ना, जो तराजू होता है, तराजू वो वज़न बताता है, ज़र्फ नहीं बताता। पता नहीं कितना भाई, एक तरफ 1 किलो की ईंट रख दो, एक तरफ 1 किलो का सोना रख दो। तराजू वज़न बताता है, ज़र्फ नहीं बताता। जिसके ज़र्फ में वसअत है, मौला के जुमले को सुने और समझे कि दुआ क्या है। मौला दुआ क्या है? फरमाया अव्वल तो दुआ मोमिन का हथियार है। अगला जुमला सुनो, अव्वल तो दुआ मोमिन का हथियार है। लेकिन हाँ, मगर तुमने पूछा है तो सुनो, दुआ वो है जिसे देने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मांगने वाला कर्जदार नहीं होता। जिसे देने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मांगने वाला आज नहीं है कल ले लेना, कल नहीं है परसों ले लेना, 1 तारीख को बैंक में आएगी तब ले लेना। ऐसा तो नहीं होता। अगर आज की डेट में आप मेरी चंद रुपयों से मदद कर दें, किसी भी मोड़ पर तकाजा कर लेंगे आप, मौलाना फलां डेट को आए थे आप ढाका में, इतने रुपयों से मदद की, पैसे वापस करें। मांग सकते हैं ना, मांग सकते हैं ना, मांग सकते हैं, पैसे तो मांग सकते हैं। लेकिन अगर कोई जुमला तुम्हारे दिल को छू जाए और तुम मुझे दुआएं दे दो, कितना ही झगड़ा क्यों ना हो जाए, कभी ये ना कहो कि दुआएं वापस कर दो। अब सुनिए सरकार, मैं जानता हूँ सरकार, मैं अंदर से कितना परेशान हूँ। बात को पढ़ना आसान है, समेटना कितना मुश्किल होता है। 1 घंटा हो गया, मैं जानता हूँ मैं कैसे समेटूंगा। सुनिए कि दुआ क्या है। दुआ तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है सरकार, जो अल्लाह से नहीं मांगते ना, ये तो शैतान से भी आगे बढ़ गए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं सरकार, नमाज खत्म हुई, अल्लाह अकबर सजदा कर रखा मस्जिद के बाहर है। होता नहीं होता है, हमारे यहाँ होता है, अल्लाह न करे यहाँ तो। मैं कह रहा हूँ जो अल्लाह से नहीं मांगते वो तो शैतान से भी आगे बढ़ गए। कुरान से साबित करूंगा, कुरान से सुनिए। अल्लाह ने शैतान से क्या कहा? निकल जा मेरी बारगाह से, है? और क्या कह के निकाला? क्या कह के निकाला? वकाना मिनल काफिरीन। ये तो था ही काफिरों में से, ये तो था ही काफिरों में से। अच्छा आप मुझे बताइए, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, अब थोड़ा आप लोग ना बोलिएगा, आप लोग खामोश रहें। ये बताएं आप लोग, ये बताइए, ये जो कुरान कह रहा है शैतान को वकाना मिनल काफिरीन, ये तो था ही काफिरों में से। क्या शैतान ने ये कहा था कि अल्लाह 2 हैं? आवाज़ पहुंची भाई? सवाल है, क्या शैतान ने ये कहा था कि अल्लाह 2 हैं? नहीं कहा था। क्या शैतान ने ये कहा था कि परवरदिगार तू कमजोर मैं ताकतवर? बाबा कमाल हो गया, शैतान ने ना अल्लाह 2 कहा, ना अपने आप को ताकतवर, ना अल्लाह को कमजोर कहा। फिर भी कुरान क्या कह रहा है? वकाना मिनल काफिरीन। परवरदिगार, काफिर तो वो होता है जो तुझे ना माने। का यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे ना मानने वाला काफिर नहीं होता, बल्कि जिसे मैं मनवाऊं उसका ना मानने वाला भी काफिर होता है। अल्लाह जाने कहा था कि मजमा पहुंच रहा है मेरे साथ। जिसे मैं मनवाऊं उसका ना मानने वाला भी। जागो, सरों को उठाओ, निकल जाए मेरी बारगाह से। जाते जाते शैतान रुका, हाथों को उठाया, परवरदिगार। निकला नहीं अभी, नहीं परवरदिगार, कुछ चाहिए है, नींदें हराम होने वाली है। क्या चाहिए? का कयामत तक की मुद्दत हयात। मैंने पढ़ा, तुमने गौर ही नहीं किया। शैतान है मगर कयामत पे यकीन है। कहना चाह रहा हूं, शैतान है मगर कयामत पर का जा तुझे दी मुद्दत हयात। शुक्रिया परवरदिगार। शैतान है मगर जानता है जब अल्लाह कुछ दे तो शुक्रिया अदा करो। कैसे सुन रहा हो यार? जाते जाते फिर रुका, फिर आवाज दी, परवरदिगार। अब क्या हुआ? आप गौर कर रहे हैं? शैतान एक बार में बुला रहा है,
اور اللہ ایک بار میں سن رہا ہے. جب شیطان کی اللہ ایک بار میں سنتا ہے, کیا وہ جب شیطان کی اللہ ایک بار میں سننا ہے, ماشاءاللہ آپ کی نہ سنے گا, سن رہا ہے, سن لیجیے. آپ کیوں کہا کہ پروردگار صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, کہا بیٹھ جا صراط مستقیم پر. ڈھاکہ والوں تم کیا سوچتے ہو شیطان تمہیں شراب کے ٹھیکوں پہ ملے گا؟ شیطان تمہیں جوئے کے اڈے پہ ملے گا؟ نہ, تمہاری غلط فہمی ہے. شیطان ہوشیار ہے, وہ جانتا ہے جو وہاں ہے وہ پہلے سے اپنے ہیں. شیطان نے خود اپنا ایڈریس بتایا. شیطان نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم پہ ملوں گا. دنیا کو پتہ نہ چلتا صراط مستقیم کیا ہے اگر ابو طالب کا بیٹا منبر کوفہ سے نہ کہتا انا صراط المستقیم. یعنی شیطان علی والوں کا دشمن ہے. شیطان جہاں میں جا رہا ہوں اب تو سنانے جا رہا ہوں, سنیے. کہا صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اللہ نے کہا بیٹھ جا. جیسے ہی بیٹھا پھر آواز دی پروردگار. صرف بیٹھوں گا نہیں, آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا. کہا کیسے بہکائے گا؟ کہا پروردگار دائیں سے بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا, آگے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے بہکاؤں گا. گھول کر پلاؤں, ایسٹ سے بہکاؤں گا, ویسٹ سے بہکاؤں گا, نارتھ سے بہکاؤں گا, ساؤتھ سے بہکاؤں گا, مغرب سے بہکاؤں گا, مشرق سے بہکاؤں گا, جنوب سے بہکاؤں گا, شمال سے بہکاؤں گا. معاف کریے بنگالی مجھے آتی نہیں, مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے. شیطان نے کہا صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا. کیسے بہکائے گا؟ دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے. پروردگار پاور دے, اجازت دے. اللہ نے کہا دی تجھے اجازت. تفسیر کہتی ہے جیسے ہی اجازت کا ملنا تھا شیطان کودنے لگا اور خوش ہو کے بولا اب کہاں بچ کے جائے گی آدم کی ذریت؟ جاگو ڈھاکہ والوں جاگو, مجھے گونج سنائی دینی چاہیے حسینی دالان کی. شیطان خوش ہونے لگا اب آدم کی ذریت کہاں بچ کے جائے گی؟ چاروں طرف سے بہکاؤں گا. ابھی شیطان خوش ہو رہا تھا, آواز خالق کائنات آئی, او ابلیس سمتیں بنانے والا تو نہیں میں ہوں. بیدار نہیں ہو یار, بیداری نہیں ہو. سمتیں بنانے والا تو نہیں, سمتیں بنانے والا میں ہوں. اور سمتیں 4 نہیں ہے, سمتیں 6 ہے. سمتیں 4 نہیں ہے, سمتیں 6 ہے. زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے. یعنی ڈھاکہ والوں اب شیطان سے بچنے کے 2 ہی راستے ہیں, یا تو سجدے میں سر جھکا دو یا دعا کے لیے ہاتھوں کو. 2 راستے. شیطان سے بچنے کے 2 راستے ہیں, یا تو سجدے میں سر جھکا دو یا دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دو. سجدے میں سر جھکاؤ گے اللہ تب بھی معاف کر دے گا, ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تب بھی اللہ معاف کر دے گا. معاف کر دے گا. ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے اور جو میں پڑھوں وہی سمجھیے گا سرکار. شیطان نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. بیٹھ کے کیا کرے گا؟ جی پیچھے والے میں کیا کرے گا؟ بہکائے گا. کس کو بہکائے گا؟ آدم کی ذریت کون؟ ہم سب نا. چلو ایک سوال کرے ابلیس سے. اے ابلیس یہ کیا بات ہوئی جب تیرا جھگڑا ہوا جناب آدم سے؟ ہم تو زمانے میں تھے بھی نہیں. جو سمجھے گا اس کو سلام ہے سرکار. بھائی ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟
میں آدم کی ذریت، آدم کی اولاد، یعنی ہمیں بہکائے گا؟ بھائی ہمیں کیوں بہکائے گا؟ جب تیرا جھگڑا ہوا ابا آدم سے، ہم تو اس زمانے میں تھے بھی نہیں بھیا، اللہ قرآن کے ذریعے سے شیطان کا مزاج بتا رہا ہے کہ شیطان کا مزاج ہی ہوتا ہے جھگڑا باپ سے ہو، بدلہ اولاد سے لیا جائے۔ یہ شیطان کا مزاج ہے۔ جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہمارا درس کا کربلا، کربلا ہے ہمارا درس کا کربلا، کربلا۔ قرآن شیطان کا مزاج بتا رہا ہے کہ شیطان کا مزاج ہی ہوتا ہے جھگڑا باپ سے ہو، بدلہ اولاد سے لیا جائے۔ مجھے نہیں پتا تم حسینی دالان کے کن گھروں میں چلے گئے، میں تو تمہیں کربلا لے جا رہا ہوں۔ حسین پوچھ رہے ہیں کیا میں نے قرآن بدلا، کیا میں نے شریعت بدلی، کیا میں نے حکام بدلا؟ وہاں سے کیا آواز آ رہی ہے؟ بغضاً لابی، تمہارے باپ کا بغض ہے، تمہارے باپ کا بغض ہے۔ ہم سے دشمنی جو لی جا رہی ہے، وہ جملہ تمہیں یاد ہے نا کہ دشمنی شیعوں سے نہیں ہے، دشمنی، تم دعا کی پاور سن لو اور مجھ حقیر کو اجازت دے دو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ 1.25 گھنٹے میں بات تمام کر دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں بعد میں تبصرہ ہوتا ہے نا کہ اگر مجلس اچھی ہوئی مگر لمبی پڑ دی، یہ بھی ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میں پردے سے خطیب و مہمان سمجھ کے سن لے سرکار، ہاں میں بار بار نہیں آنے والا سرکار، کچھ بیدار رہی۔ دوست میں دعا کیا ہے، کیونکہ میرا مزاج ہے، بات میں نہیں کہوں گا، مجھے نہیں لگتی میں نے مجلس پڑھی ہے سرکار کہ دعا ہے کیا۔ اچھا آپ بتائیے جناب موسیٰ کا نام کون نہیں جانتا؟ جناب موسیٰ ایسا سمجھ لیجئے جیسے آج کے زمانے میں کیبنٹ منتری، پتہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے آپ کیا کیبنٹ منترالیہ ہے یا نہیں ہے نا؟ میں نے کہا جناب موسیٰ کو ایسا سمجھ لے جیسے آج کے زمانے میں کیبنٹ منتری کا، کیسے کا 1.25 لاکھ میں 313 میں 5 میں ایک موسیٰ۔ آپ تھک گئے نا؟ سچ بتائی تھک گئی ہے نا؟ تھک گئے؟ اس سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ بھائی سن لو یار، بہت دل سے پڑھ رہا ہوں یہ بات۔ تو اکثر جناب موسیٰ صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، وقت کا نبی، اکثر جناب موسیٰ بارگاہ خداوندی میں کہتے تھے پروردگار، کیونکہ بھیا جیسی بدتمیز قوم جناب موسیٰ کو ملی، ایسا لگتا سکا جب بدتمیزی میں PhD کی ہو، ایسی بدتمیز قوم کسی نبی کو نہیں ملی۔ تو اکثر جناب موسیٰ کہتے تھے پروردگار، ایک تو یہ بدتمیز قوم اور اوپر سے وہ نقلی اللہ میاں، کون کا فرعون، پروردگار دونوں نے بڑا ناک میں دم کر رکھا ہے، پروردگار ان دونوں میں سے کسی ایک کو سنبھال لے، کسی ایک کو میں سنبھال لوں گا۔ کہ موسیٰ تم کس کو سنبھال پاؤ گے؟ پروردگار قوم کا نبی بنا کے بھیجا ہے، قوم کو سنبھال لوں گا۔ یہ جو اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو سنبھالو، اور پروردگار اگر ہو سکے 2 دن کے لیے اس کی روٹی بند کر دو، جاگو یار، 2 دن کے لیے اس کا کھانا بند کر دو، اس سے پتہ چل جائے گا کہ خدا کون ہے۔ آواز خالق کائنات آئی، موسیٰ فرعون اپنا بندہ ہونا بھولا ہے، میں خدا ہونا نہیں بھولا۔ وہ اپنا بندہ ہونا بھولا ہے، میں خدا ہونا نہیں بھولا۔ تو جناب موسیٰ، بہت ساری باتیں پڑھنا مقصد نہیں، پھر کبھی سناؤں گا۔ تو جناب موسیٰ کوہ طور پہ آئے اور آنے کے بعد کا پروردگار، اللہ جانے کیا ہو گیا تھا جناب موسیٰ کو، ایسی بدتمیز قوم ملی تھی، سدھارنے کا طریقہ پوچھ لیتے۔ ہاں میں کن کن باتوں کو پڑھوں، لیکن اس کے لیے مجھے قرآن کی آیت درکار ہے۔ میں انشاءاللہ کل قرآن کی چند آیتیں پڑھوں گا، پھر جناب موسیٰ کی قوم کے حالات بھی بیان کر دوں گا، سن لیجیے گا، پھر آپ کو احساس ہوگا بدتمیز تھے یا نہیں تھے۔ ہاں اور کوئی نئی بات نہیں ہے، جناب موسیٰ کو پریشان کیا گیا، ہر زمانے کا صحابی اپنے زمانے کے نبی کو ایسی پریشان کرتا ہوا آیا ہے۔ تو
تو جناب موسیٰ کوہ طور پہ آئے. سنا ہوا ہے آپ کا, 2.5-3 منٹ میں ختم کر دوں گا. میں نتیجے سے نتیجہ سناؤں گا. پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوئے گا؟ سب کو یاد ہے یہ واقعہ, سب کو. سارا کا سارا مجمع اس واقعے کا حافظ بیٹھا ہے. میں نتیجے سے نتیجہ سناؤں گا, بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا. سنیے کہ پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوئے گا؟ آواز خالق کائنات آئی, موسیٰ فلاں شہر میں, فلاں محلے میں, فلاں گلی میں رہنے والا کسائی. کون؟ کسائی. جناب موسیٰ کی پنڈلیاں کانپنے لگی. جو بجلی کڑکے تو نہ ڈرے, ایسا جواب آیا جناب موسیٰ کے پیر کانپے اور وہیں پہ آپ بیٹھ گئے. کب پروردگار کون ہوگا پڑوسی؟ کا فلاں محلے میں فلاں گلی میں رہنے والا کسائی. کا کسائی اور میرا پڑوسی. جناب موسیٰ کو تعجب اس بات میں نہیں تھا کہ کسائی جنت میں گیا. بہت سے کسائی جنت میں جائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی آپ کو جناب موسیٰ کو اس بات میں تعجب نہیں تھا کہ کسائی جنت میں کیسے چلا گیا. تعجب اس بات پہ تھا جنت میں تو گیا, میرا پڑوسی کیسے بن گیا. نہیں آپ پہنچ نہیں رہے بھائی. یہاں پر آپ کے پی ایم آواز ہے نا بشیر بھائی, سنیے میری بات. ڈھاکہ میں مکان ہونا اور ہوتا ہے, پی ایم مکان کے بغل میں ہونا اور ہوتا ہے. ارے کوئی تو سمجھ رہا ہوگا بھائی. ڈھاکہ میں مکان ہونا اور ہے, راشٹرپتی بھون کے بغل میں ہونا اور ہے. جناب موسیٰ کو تعجب اس بات میں نہیں تھا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا. تعجب اس بات پر جنت میں تو گیا, میرا پڑوسی کیسے بن گیا. پروردگار پڑوسی کیسے بنا؟ کہا جا کے پتہ لگا لو. سنا ہوا ہے جناب موسیٰ آئے, کیا دیکھا کسائی گوشت کاٹ رہا ہے. کاٹا تولا, بھائی سروں کو اٹھاؤ, ختم ہو رہی مجلس. کاٹا تولا بیچا, کاٹا تولا بیچا. صبح سے شام ہو گئی, واچ کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے جب وقت مغرب آیا جناب موسیٰ آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد کسائی کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا کہ میں اس شہر والوں کے لیے انجان ہوں. معصوم نے جھوٹ نہیں بولا, موسیٰ کے لیے شہر والے انجان نہیں تھے. شہر والوں کے لیے موسیٰ کہا میں شہر والوں کے لیے انجان ہوں. کسائی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس یہ چاہتا ہوں ایک رات کے لیے تمہارا مہمان ہو جاؤں. جیسے ہی سنا تھا مہمان ہو جاؤں, چھری کو ایک طرف رکھا, موسیٰ کو گلے سے لگایا, کہا آپ کا استقبال ہے. موسیٰ نے دل ہی دل میں کہا پروردگار تیرا شکریہ, مہمان کے آنے پہ خوش ہوتا ہے, جنتی ہونے کی ایک علامت مل گئی. کچھ لوگ بڑے حیرت انگیز طریقے سے مجھے دیکھ رہے ہیں سر. پروردگار تیرا شکریہ, جنتی ہونے کی ایک علامت مل گئی. کیوں؟ کہ یہ مہمانوں کے آنے پہ منہ نہیں بناتا. جاگنا ختم ہو گئی تقریر, شٹل ڈاؤن ہوا, گھر پہ لے کے آیا. جیسے ہی گھر پہ پہنچا اس نے جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ میرے مہمان, میں آپ کا میزبان, 10 منٹ کا ٹائم دیجئے. میں یوں گیا یوں آیا. موسیٰ نے کہا خدا حافظ. نیکسٹ آفٹر 10 منٹس, اگلے جسٹ 10 منٹ کے بعد جب وہ لوٹ کے آیا, موسیٰ پھر گھبرانے لگے. کب کیا ہوا؟ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے. ہاں تم پہنچ گئے نا. میں نتیجے سے نتیجہ سناؤں گا. موسیٰ نے دیکھا وہ مسکرا رہا ہے. موسیٰ نے جملہ کہا کہ صبح سے شام ہو گئی, تجھے دیکھتے دیکھتے میں نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اب ایسا کیا ہوا کہ تم مسکرا رہا ہے؟ اب سننا چاہ رہا. اس نے پلٹ کے کہا مسکرانے کی وجہ کوئی اور نہیں, مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں ہے. جاگنا, میری ماں ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو معذور دیکھا. میں کنیز لایا تھا, ماں کا خیال نہیں رکھتی تھی, اس کو آزاد کر دیا. شادی اس لیے نہیں کری تاکہ زوجہ کی طرف ذہن منتقل نہ ہو جائے اور ماں کا خیال نہ کر پاؤں. لہٰذا کچھ نہیں, میں دن بھر میں وقت نکال کر آتا ہوں 2 ٹائم, اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں. موسیٰ نے کہا تو اس میں مسکرانے کی کون سی بات ہے؟ کہ مسکرانے کی بات یہ ہے کہ جب میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں بڑی عجیب عجیب دعائیں دیتی ہے. سن لو یہاں, سن لو ہے, مجھے بڑی عجیب عجیب دعائیں دیتی ہے. کہ کیا دعائیں دیتی ہے؟ کہ دعائیں دیتی ہے اللہ تیری ساری مصیبتیں دور کرے. موسیٰ نے کہا تو اس میں کون سے مسکرانے کی بات ہے؟
کہا اور دعائیں دیتی؟ کہا کیا دعائیں دیتی ہے؟ کہ اللہ تیرے کاروبار کو اچھا رکھے۔ موسیٰ نے کہا تو جاگو، اس میں کون سے مسکرانے کی بات ہے؟ اس نے پلٹ کے کہا مجھے مسکراہٹ اور ہنسی اس دعا پہ نہیں آتی بلکہ اس دعا پہ آتی ہے۔ موسیٰ نے کہا کون سی دعا؟ کہا جب میں اپنے منہ میں لقمے چباتا ہوں پھر اپنی ماں کے حلق میں ماں کی منہ میں ڈالتا ہوں تو میری ماں کمزور ہاتھ ہوا میں ہلا ہلا کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا ہے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی۔ جس کو اپنی ماں سے جتنی محبت ہے سر کو اٹھائے دعا مانگے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ بولے نا حسینی دالان اگر ہماری ماں ہمارے لیے دعا کرے تو جنت میں نبی کا پڑوسی بنا دے، تو جس قوم کے لیے خود حسین کی ماں دعا کرے۔ جیو کہ اگر ہماری ماں ہمارے لیے دعا کر دے تو جنت میں نبی کا پڑوسی بنا دے، تو جس قوم کے لیے خود حسین کی ماں دعا کر رہی ہے، جہاں سے بات شروع وہیں پر مجلس ختم۔ کائنات میں دو دعائیں، ایک ماں کی دعا ایک باپ کی دعا۔ ماں کی دعا کو عزادار کہتے ہیں، باپ کی دعا کو علمدار کہتے ہیں۔ مولا آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ یہ دعاؤں کی شب ہے، دعاؤں کی مقبولیت کی شب ہے، دعائیں مانگنے کی شب ہے، اور یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا وقت کا امام بھی ہمارے ساتھ اس فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھو گے کہ حسین نے پیکر بشر کو کتنی میراث دی ہے؟ کل کی مجلس میں بتاؤں گا، شروعات یہیں سے کروں گا کہ انسانیت کو کتنی میراث فرش عزا پہ بخشی گئی ہے۔ علامہ ہاشم بیرانی لکھتے ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں نا، تارے، ہم کہتے ہیں وہ تارا زیادہ چمک رہا ہے، وہ تارا زیادہ چمک رہا ہے، وہ تارا زیادہ چمک رہا ہے۔ علامہ ہاشم بیرانی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں جب تم فرش عزا پہ ہوتے ہو تو آسمان والے کہتے ہیں وہ علی والا زیادہ چمک رہا ہے، وہ علی والا زیادہ چمک رہا ہے۔ جو جتنا ڈوب جاتا ہے وہ اتنا چمکتا ہے۔ سمندر کی خاصیت ہے ڈوب جانا اور فنا ہو جانا، لیکن ولائے آل محمد کے سمندر کا کمال یہی ہے، جتنا ڈوبتے چلے جاؤ گے سمندر اتنا اچھالتا چلا جائے گا، اتنا عروج ملتا جائے گا، اتنی بلندی تمہیں ملتی جائے گی۔ لہٰذا میرے قوم کے جوانوں، تم سے میری گزارش ہے نوجوان ہے، بہرحال گناہ ہوتے ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ سب مومن ہیں، لیکن اگر کوئی نوجوان غلط راستے پہ جاتا ہے تو یہ ایک جملہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ آج یہ ایک جملہ جو میں سنا رہا ہوں یہ میری کامیابی کا راز ہے۔ آج دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے سن رہی ہے، ہم تو مزدوری کے لائق نہیں ہیں، ہاں بہت چھوٹے ہیں ان کے کرم کے آگے، لیکن میرے قوم کے جوانوں ایک جملہ تمہیں بتا رہا ہوں، احترام ممبر کھل کے نہیں کہوں گا،
बस एक जुमला अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ले आए, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरे कौम के जवानों, जब जब तुम गुनाहों की तरफ जाने लगो, अकेले में, तन्हाई के आलम में, एहतियात मिंबर है, मैं कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात समझा रहा हूँ, जब जब तुम गुनाहों की तरफ जाने लगो, बुराइयों की तरफ जाने लगो, बस एक जुमला अपने जहन में ले आना, गुनाहों से रुक जाओगे। जब जब तुम्हारा गुनाह करने का इरादा हो, अपने जहन में ये जुमला लेके आना, हम तो वो हैं जिसे हुसैन ने सलाम कहा है। बस गुनाहों की तरफ बढ़ते हुए तुम्हारे कदम रुक जाएंगे। हम गुनाह कर रहे हैं, हम गुनाह कर नहीं, हम गुनाह नहीं करेंगे। कौन? हम तो वो हैं जिसे हुसैन ने सलाम कहा है। मैं बताऊं कब सलाम कहा, रिवायत आ गई तो सुन लो। लेकिन मैं मसाइब का आगाज़ करने से पहले मैं हाथों को जोड़ के बैठा हूँ। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है 3-3 कैमरों के ज़रिए से। मेरी गुजारिश है, ए ढाका हुसैनी दालान वालों, प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई, तुमसे मेरी गुजारिश है, आपके ढाका हुसैनी दालान में जो नौखा हैं, इनका एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो। क्यों? का हुसैन इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जितने भी नुहा पढ़ने वाले हैं जिस अंजुमन में, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मानोगे मेरी बात ना, इनका एहतराम करो। क्यों? का हुसैन इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बताऊँ कितनी मोहब्बत करते हैं? तो सुने, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है जमकरान। वहाँ बहुत बड़ा नौखा गुजरा है जिसका नाम था मुल्ला अली अब्बास। मुल्ला अली अब्बास ने इस वाक़े को आयतुल्लाह मेहदी माज़ांदरानी से बयान किया है। मेहदी माज़ांदरानी हमारे लिए बाइस शरफ़ है, चूँकि उन्होंने तकरीबन 80 बरस करबला मुअल्ला में नमाज़ पढ़ाई है, और उनसे इस वाक़े को उनके शागिर्द ख़ास आयतुल्लाह काफ़ी ने नकल किया है। इतने मोतबर हवाले मैंने पहुँचा दिए, अब सरों को उठाना। ईरान का शहर जमकरान, वहाँ नौखा गुजरा जिसका नाम था अली अब्बास। अली अब्बास आयतुल्लाह मेहदी माज़ांदरानी से कहता है कि आगा, एक मरतबा मेरी बस्ती, मेरी अंजुमन के जवानों ने मिलकर ये तय किया कि हम करबला जाएंगे ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए। कलेजा थाम के सुनना। वो कहता है आगा से आगा, अंजुमन के नौजवान मेरे पास आए और आने के बाद कहा, ए अली अब्बास, तुम नौहा बहुत अच्छा पढ़ते हो। ए अली अब्बास, हम चाहते हैं कि तुम हमारे हमरा करबला चलो, तुम वहाँ नौहा पढ़ो, हम वहाँ मातम कर लें। तुम वहाँ हमारे हमरा नौहा पढ़ो, हम गिरिया कर ले, पुरसा दे लें। आगा से मुल्ला अली अब्बास कहता है कि मैंने अंजुमन के जवानों से कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, मुझे बहुत काम है। जैसे ही मैंने कहा बहुत काम है, अंजुमन के सारे जवानों ने मिलकर कहा, अली अब्बास, तुम्हारा जितना भी काम है मिल के हम ख़त्म कराएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ करबला चलना पड़ेगा। का क्यों? का तुम नौहा बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम नौहा बहुत अच्छा पढ़ते हो। अली अब्बास कहता है आयतुल्लाह मेहदी से, आगा, मेरे अंजुमन के जवानों ने मिलकर मेरे काम को ख़त्म कराया, हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा काफ़िला चलने के लिए तैयार हो गया। वो कहता है कि 2 दिन के मसाफिरत के आलम को तय करते हुए हम 2 दिन के बाद वारिद करबला हुए। अली अब्बास कहता है जब हम वारिद करबला हुए, रात के 12 बज चुके थे। वो कहता है मैं अंजुमन के जवानों के पास आया और आने के बाद मैंने अंजुमन के जवानों से कहा, देखो रात के 12 बज चुके हैं, रात बहुत हो चुकी है, बहुत दूर से हम थक के आ रहे हैं, चलो चलकर आराम कर लेते हैं। वो कहता है इसी असना में कुछ नौजवान मेरे पास आए और आने के बाद एक जुमला कहा, अली अब्बास, तुम्हें नहीं मालूम कि आज शब जुमा है? अब आप समझे मैंने मसाइब क्यों पढ़ रहा हूँ। ए अली अब्बास, तुम्हें नहीं, आज भी शब जुमा है, आज भी शब जुमा है। ए अली अब्बास, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज शब जुमा है और शब जुमा को ज़ियारत हुसैन का बहुत ज़्यादा सवाब है? अली अब्बास कहता है मैं नौजवानों को मना नहीं कर पाया, हमारा काफिला हरम हुसैन की तरफ रवाना हुआ। अल्लाह अल्लाह रोने वालों, उनके दिल से पूछो जो करबला होके आ चुके हैं, जब कोई ज़ायर कब्र हुसैन पे पहुंचता है, मानो ऐसा लगता है कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा। अगर मसाइब तुम्हारे दिल को छू जाए ना, जिसके दिल में करबला जाने की जितनी तड़प है, उतने तड़प के रो लेना, उतने तड़प के दुआएं मांग लेना। एक मरतबा अली अब्बास कहता है अंजुमन के नौजवान जैसे ही जरिए हुसैन पे पहुंचे, नौजवानों का बुरा हाल हो गया। कोई सर पीट रहा था, कोई सीना पीट रहा था, कोई सर मार रहा था। वाह मुसीबता, वाह गुरबता, वाह अब्बासा, वाह अकबरा, वाह हुसैना, हाय गरीब, हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय हुसैन। अंजुमन के सारे नौजवान रो रहे थे। अली अब्बास कहता है मातम कर लेना। अली अब्बास कहता है
इसी असना में कुछ नौजवान मेरे पास आए। अब मसाइब का आगाज़ हो रहा है। मेरी पर्दादार माएँ और बहनें सुन रही हैं, क्योंकि मर्दों के मुकाबले पर औरतों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। मेरी बहनों, जो तुम्हारी दुआ रुकी हो, दामन फैला के मसाइब पर दुआ मांग लेना। अगर नौजवान रोने में हया करेगा, मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, हया न करना। मसाइब का आगाज़ हो रहा है। अली अब्बास कहता है, ज़रिए हुसैन से जवान लिपट लिपट के रो रहे थे। इसी असना में कुछ नौजवान मेरे पास आए और आने के बाद कहा, अली अब्बास तुम नोहा बहुत अच्छा पढ़ते हो। अली अब्बास तुम नोहा पढ़ दो, हम मातम कर लें। अली अब्बास तुम नोहा पढ़ो, हम पुरसा दे लें। अली अब्बास कहता है, मैंने हसरत भरी निगाह से रोज़े हुसैन को देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, मौला मैं रोज नोहा अपनी मर्जी से पढ़ता था, लेकिन आज नोहा आपकी मर्जी से पढ़। मौला मैं रोज नोहा अपनी मर्जी से पढ़ता था, लेकिन आज नोहा आपकी मर्जी से पढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह रोने वालों, क़यामत हो गई। अब जो अली अब्बास ने ये कहकर बयास को खोला, अब जो नोहा निकला किसी और का ना निकला, अली अकबर का निकला। जज़ाकल्लाह। अब भी कुछ पढ़ने की जरूरत है। क्या तुम्हें रोना नहीं आता यार? अपनों पे तो अपने रोते, गैर तो नहीं रोते ना यार। तुम नहीं रोओगे तो कौन रोएगा? वो कहता है, अब जो नोहा खोला अली अकबर का नोहा निकला। अली अब्बास ने नोहा पढ़ा, नौजवान बेहोश हो के गिरने लगे। एक मरतबा अली अब्बास नौजवानों के करीब आया। आने के बाद कहता है, चलो तुम बेदार हो जाओ, चलो चल के मेहमान खाने पे चलो, चल कर आराम कर लो, हम कल फिर ज़ियारत के लिए आएंगे। वो नौजवान कहते, अली अब्बास हमारा दिल नहीं मानता, हम कैसे मौला की जरी छोड़ के चले जाए। हया न करो। मुझे खबर है तुम में से बहुत लोग तरसे हैं ज़ियारत के लिए। दुआएं मांग लेना। अली अब्बास हमारा दिल नहीं मानता, हुसैन की जरी को छोड़े। एक मर्तबा अली अब्बास कहता है, मैंने नौजवानों को समझाया कि कल रोज़े जुमा है, हम कल फिर ज़ियारत के लिए आएंगे। अली अब्बास कहता है आयतुल्लाह मेहदी मज़ांदरानी से कि मैंने नौजवानों को समझाया, मैं नौजवानों को समझाकर गेस्ट हाउस पे ले आया, मेहमान खाने पर ले आया। अभी मेरे अंजुमन के जवान लिबास बदल के लेटे ही थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दक्कुल बाब किया, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अली अब्बास कहता है, मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा, एक काला सीहा हबशी गुलाम खड़ा हुआ है। मैं घबरा गया, ये करबला है, यहाँ हबशी कैसे आ गया? मैंने कहा, तुम कौन? उसने कहा, खुशा नसीब हुसैन तुमसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अल्लाह जाने ढाका वालों क्यों नहीं रो रहे हो। जज़ाकल्लाह। ऐसे रोया जाता है। जज़ाकल्लाह। खुशा नसीब हुसैन तुमसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अली अब्बास कहता, मेरा बदन कांपने लगा। मैंने कांपती हुई आवाज में नौजवानों को उठाया, तुम भी उठो, उसको उठाओ, जल्दी उठो, लिबास बदलो, हमारा मौला आ रहा है। आखिरी 1-1.5 मिनट तक मजलिस तमाम हो गई, हमारा मौला आ रहा है। अली अब्बास कहता है, अभी अंजुमन के जवान लिबास बदल के खड़े ही थे, हमने क्या देखा, दरवाजे पर का आफताब तुलू हुआ, हम समझ गए हमारा मौला आ गया। जज़ाकल्लाह। अब मैं तुमसे रोने के लिए नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा तुमसे रोने के लिए। आज शब जुमा है, इमाम ज़माना तुम्हारे दरमियान है। अगर मसाइब जहाँ ख़त्म होना और तुम्हें रोना ना आए, इमाम ज़माना से माफ़ी मांगना। हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया हम रो ना पाए, बस ख़त्म हो रहे हैं, हमारा मौला आ गया, हम सब आगे बढ़े। मौला हमारा सलाम, मौला हमारा सलाम, मौला हमारा सलाम। मौला ने कहा, अली अब्बास तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए हो के बैठ जाओ। ए ढाका हुसैनी दालान वालों, बड़ा चुभता हुआ जवाब अली अब्बास ने दिया। अली अब्बास कहता है, मौला हम कितनी दूर से क्यों ना आए हो, मगर आपके बेटे सैयद सज्जाद से ज्यादा चल के नहीं।
ऐसे, हाँ ऐसे रोया जाता है, हाँ ऐसे रोया जाता है। यही हक है रोने का, यही हक है रोने का। मौला आपके बेटे सैयद सज्जाद से ज्यादा चल के नहीं आए, मौला आगे बढ़े। मौला ने आगे बढ़ के अली अब्बास से कहा, ऐ अली अब्बास, कल मेरी ज़ियारत से फारिग होने के बाद जब तुम अपने वतन जमकरान पहुंचना, तुम्हारे गांव में मेरा एक ज़ईफ़ अज़ादार रहता है, वो मेरी मजलिस में आने वाले अज़ादारों की जूतियों को सीधा करता है। जब अपने वतन पहुंचना, मेरा सलाम। मौला आखिरी जुमला है, मेरे कलेजे में ताकत नहीं। यहाँ से लेके मैं दरवाजे तक देख रहा हूँ, बहुत से लोग नहीं रो रहे हैं। जिन्हें रोना नहीं आ रहा, सरों को झुका लो मेरे भाई। मसाइब तमाम हो गए, मेरे उस अज़ादार को मेरा सलाम कह देना। लो रोने वालों, मजलिस तमाम हो गई। अली अब्बास कहता है, मैं चंद कदम आगे बढ़ा। जैसे ही मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा? मौला की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जिसका कमजोर दिल है मुझे माफ कर दे। मेरी पर्दादार माँ और बहनों, अगर तुम तक आवाज आ रही है, दिल को अगर चोट लग जाए तो माफ कर देना, मसाइब बड़ा सख्त है। आखिरी जुमला है, मैंने क्या देखा? मौला रो रहे हैं। मैंने पूछा, मौला आप रोते क्यों हो? एक मतलब मेरे मौला ने कहा, अली अब्बास तुम नहा बहुत अच्छा पढ़ते हो। ए ढाका वालों, है हुसैनी दालान वालों, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारे जितनी भी अंजुमन हैं, जितने भी नौखा हैं, इनका एहतराम करो। हुसैन उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, देखो ना कितनी मोहब्बत करते हैं। अली अब्बास कहता, मौला रो क्यों रहे हो? कहा, अली अब्बास तुम नहा बहुत अच्छा पढ़ते हो। अली अब्बास, आखिरी जुमला, अली अब्बास कहता, मौला मैं समझा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप रोते क्यों हो? आप कह रहे नहा बहुत अच्छा पढ़ते हो, मौला बताइए ना आप रो क्यों रहे हो? कहा, अली अब्बास तेरा नहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अली अब्बास तेरा नहा पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। अली अब्बास फिर कहता है, आका मैं समझा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कलेजा थामना, आप रो क्यों रहे हो? आप कह रहे हो नहा बहुत अच्छा पढ़ते हो, मौला मतलब क्या है? मौला ने कहा, सुन, आज शबे जुमा है। आखिरी जुमला है, ऐ अली अब्बास आज शबे जुमा है, आज मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। ऐ अली अब्बास, जब से तूने अली अकबर का नोहा पढ़ा, मातरम, जब से तूने अली अकबर का नोहा पढ़ा, मेरी माँ मेरी कब्र के पास बेहोश पड़ी है, उसे होश नहीं आता। मैं कहूँगा, मौला सिर्फ नोहा सुना, ये हाल हो गया। हाय उस वक्त क्या हुआ होगा जब जवान के सीने से बच्ची का पलका होगा। नौजवानों ने सर को पीटा, अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन। मातम में